اللہ کا بندہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ کتنا ہی برا سلوک کیوں نہ کرے، اسے دل میں برا نہ سمجھے۔ جب تک ہم کسی کو بڑا نہیں سمجھیں گے اور اسے بڑا نہیں مانیں گے، تب تک اس شخص سے ہم علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کم بولنے سے گلے شکوے اور جھگڑے کم ہوتے ہیں۔ عقل مندی کے حاصل کرنے اور اس میں اضافے کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب بولتا نہیں، وہ سوچتا زیادہ ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جئیں کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔ بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ ہر کوئی اس دنیا میں مسافر ہے۔ یہ نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ بھی مسافر ہیں، یہ بھی چلے جائیں گے۔ جتنا برائی سے بچ سکتے ہو بچو، جتنا اچھا کر سکتے ہو کرو۔ شک کو اپنے اوپر غالب اور حاوی مت ہونے دو، ورنہ دنیا میں تمہیں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازم ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بستر ہونا چاہیے۔ کامیابی میں یہ خصوصیت ہے کہ یہ انسان کے برے کاموں پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو، اسے اپنے دوست سے بھی مت کہو۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی کسی دن تمہارا دشمن بن جائے۔ 4 غلطیوں سے بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، دھوکے باز کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ ایسے شخص سے محبت نہ کرو جس کے پاس وفا نہ ہو۔ کچھ دانائی نہ دیکھنے والوں سے سیکھو، کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹٹول نہیں لیتے، قدم نہیں رکھتے۔ جس جسم میں اللہ تعالیٰ کے نور کا چھڑکاؤ نہیں، وہ اللہ کے دوستوں کے جسم کی صحبت کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ اپنے قد سے بڑا ہونے کی آرزو میں لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ انسان ایک اور مرض میں مبتلا ہے۔ خدائی کرنے کی خواہش نے اس سے انسانیت بھی چھین لی ہے۔ جو انسان نہ بن سکا، وہ اور کیا بنے گا۔ موسم گزر جاتے ہیں لیکن یاد نہیں گزرتی۔ گزرے ہوئے زمانوں کی یاد گزرتی ہی نہیں۔ وقت گزر جاتا ہے، ہمیشہ گزرتا رہا، لیکن گزرتے گزرتے انسان کے چہرے پر نشانات چھوڑ جاتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ دنیا کی محبت سے اللہ کی خاص بندوں کو پہچاننے والی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ جلد عزت اور دولت چاہتے ہو تو تکلیفوں کو برداشت کرنا سیکھو۔ یہی ایک کام ہے جو تمہیں اصل خزانے کی طرف لے جائے گا اور دولت مند بنائے گا۔ جو مسلسل کوشش کرتا ہے وہ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے۔ گمسم اور اداس مت رہو، باہر آ جاؤ اور اپنی دنیا کو تلاش کرو۔ دل کا بار بار ٹوٹنا اس بات کی نشانی ہے کہ خدا تمہیں اپنی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اس پیغام کو محسوس کرو اور اللہ کی جانب رخ کرو۔ بندے کا کام تو بندگی ہے، اس کے قبول یا مردود ہونے کے چکر سے اسے کیا کام۔ اللہ کے کام بے چوں چرا کرنے چاہیے۔ بری خواہش کو اپنے اندر عمل سے پہلے بند کر دینا بھی نیکی ہے۔ اگر انسان سے محبت نہ ہو اور تبلیغ کرے تو یہ گمراہی ہے۔ بغیر تعلق اور محبت کی تبلیغ نہ کرو۔ تعلق اور محبت ایسا ہو کہ وہ شخص آپ کے کہنے میں آ کر آپ کے ساتھ چلے۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو بھی غم زدہ نہ ہو، سمجھ لے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام خالق کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے، بلکہ یقیناً ہو جائے گی۔
عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو گردش کے اور مصیبتوں کے راستوں پر چلتا ہے اور اپنے دکھڑے کسی کو نہیں سناتا، نہ ہی کسی کے سامنے روتا گڑ گڑاتا ہے سوائے اللہ کے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اپنے سامنے آنے والی کہانیوں سے خوش نہ ہو، اپنی اپنی کہانی کا پردہ اتارو۔ صرف وہ خوبصورتی ہمیشہ رہتی ہے جو دل کی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ وقت ضائع کرنے سے دور بھاگتا ہے کیونکہ یہ رب کو پسند نہیں۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس اپنی ضرورتیں لے کر مت جایا کرو۔ بھروسے کی قیمت نہیں ہوتی، جس پر ایک بار آتا ہے اس پر ہر بار آتا ہے، اور کسی پر تھوڑا سا بھی بھروسہ بے حد بھروسہ ہونے کی دلیل ہے۔ نااہل پر عشق کا راز کھول دیا جائے تو وہ پلٹ آئے گا، اور پلٹ کر وہ تمہیں گروی رکھ لے گا۔ ہو سکتا ہے وہ شخص عشق کا راز کھول بھی دے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا بے چینی سے بچ جاتا ہے۔ ایسے شخص سے بات نہ کرو جو اٹل یعنی ہمیشہ کا منافق ہو، ایسا کرنے میں اللہ کی رضا ہے۔ مچھلی جس پانی میں رہتی ہے اسے اس کی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، اور ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ نہیں جس نے ہمیں پانی میں رکھا ہوا ہے۔ پہچاننے والا وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال، اپنے افعال اور اپنی صفات پر گواہ بنایا ہو۔ اس دنیا میں بہت سی خوبصورت چیزیں ہیں جو انسان کا سب کچھ لوٹ لیتی ہیں، مگر وہ بھی اس دنیا کی طرح ختم ہو جانے والی ہیں، اور جب وہ چیزیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تب وہ اپنے پیچھے زخموں کے نشانات چھوڑ جاتی ہیں۔ جسم کے اعضاء میں آنکھیں سب سے اہم ہوتی ہیں، لیکن اگر کسی کی آنکھیں ہی بھینگی ہو تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ غور و فکر کرنا اندھیرے راستے کا چراغ ہے۔ اگر آپ کی دعا قبولیت چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کر لیجئے کہ وہ صرف میرا ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ نیکی پر جمے رہو، کیونکہ اللہ کا قرب اور دوستی جیتنے کے لیے نیکی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جو شخص ذہنی طور پر ایماندار ہے وہ جسمانی طور پر بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ عمل کی ابتدا سوچ ہے۔ اگر رویے اچھے نہ ہوں تو دعا کام نہیں آتی۔ جب سچی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تب بندے کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہو جاتا ہے۔ جس شخص میں عاجزی ہے رب تعالیٰ اسے مخلوق میں باعزت کر دیتا ہے۔ جب انسان اپنی ذات پر کم سے کم خرچ کرتا ہے اور خواہشات کا گلا گھونٹتا ہے تو آہستہ آہستہ دنیا کا شوق اور اس کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے کہ ضرورتوں سے زیادہ مال اللہ کے بندوں پر کھلے دل سے خرچ کر دیا جائے۔ برے کے جواب میں اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسروں کی صرف اچھائیوں پر نظر رکھنے سے اپنی ذات کی کمی اور خامیاں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ دوستی کا اچھا اور بہتر معیار یہ ہے کہ کبھی کسی دوست کو اپنی ضرورت کے ظاہر کرنے کے لیے منہ کھولنے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ کے نیک بندوں سے ملتے رہنے والا بندہ خود سے نیکی کی طرف چل پڑتا ہے۔ حکمت اور عقل مندی سیکھنے کے لیے بڑے لوگوں میں موجود خصوصیتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، ایسی خصوصیتیں جنہوں نے انہیں بڑا آدمی بنا دیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ آل اولاد والی جو چیز ہے اس کا نام خواہش ہے۔ پرہیزگاری اور تقوی انسان کو روحانیت کی طرف اور روحانیت انسان کو رب کے قریب لے جاتی ہے، اور پھر انسان رب کی دوستی کے دائرے میں شامل ہونے لگتا ہے۔ جب خلوتوں یعنی تنہائیوں کو سنوار لیا جائے تو اللہ تعالیٰ جلوتوں یعنی محفلوں کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے۔ جب آپ مطالعہ نہیں کرتے، علم حاصل نہیں کرتے
نئی چیزیں نہیں سیکھتے تو آپ کے پاس اپنی جائیداد، کپڑے اور گاڑی دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ جو شخص اپنے اندر آلودہ یعنی گندا ہو، وہ پاک لوگوں کے وجود کو محسوس نہیں کرتا۔ ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کر سکتا ہے، لیکن صورت یہ ہو کہ دوسرے چراغ میں بھی تیل موجود ہو۔ کسی کا بھلا نہ کر سکیں تو کسی کا برا کرنے کی بھی کوشش نہ کیجیے۔ دنیا کمزور ہے، لیکن دنیا کو بنانے والا نہیں۔ حسد رکھنے والے، سخت دلوں اور چغل خوروں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ وہ روح کا بخار ہے، دکھ پھیلاتے ہیں اور غمزدہ کرتے ہیں۔ تمہیں زمانے کے لوگ کہیں گے کہ دنیا میں دلچسپیوں کی کمی نہیں، لیکن تم ان فانی یعنی ختم ہو جانے والی دلچسپیوں سے بے نیاز رہنا، جن میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جن کے پیچھے بھاگنے میں بے چینی اور اضطراب ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی حالت کی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہمارے حالات ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس کی شریعت آپ کے خیال میں کتنی بھی سخت ہو، اگر اس کی شریعت اندھی نہیں۔ صرف ایک برے دن کو اجازت نہیں دیجیے کہ وہ آپ کو یہ احساس دلائے کہ آپ ایک بری زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کی ہر آیت ایک جواب ہے اس سوال کا جو انسان کے اندر اٹھتا ہے۔ جواب اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتا جب تک سوال سمجھ نہ آئے۔ عسر یعنی پریشانی کبھی بھی تنہا نہیں آتی، وہ آپ کی زندگی میں جب بھی جس صورت میں بھی آتی ہے، یسر یعنی آسانی کو ساتھ لے کر آتی ہے، اور یسر یعنی ایک بہت بڑی آسانی۔ جس وقت بری سوچیں اور منفی سوچیں جڑ پکڑیں اور مایوسی انتہا کی گہری ہو جائے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کا آخری وار ہے، جو ٹھیک اس وقت پڑ رہا ہے جب اسے معلوم ہو چکا ہے کہ تمہیں انعام ملنے ہی والا ہے۔ دعا مانگتے رہنا چاہیے، قبول ہو جائے تب بھی، نہ قبول ہو تب بھی، کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، جواب ضرور آتا ہے۔ جھولی خالی نہیں رہتی، اس میں کچھ نہ کچھ ضرور گرتا ہے۔ جن کے بارے میں ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ان کے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تو وقت اپنے طور پر یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں اور بکھر بھی جاتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، پورے عزم اور یقین کے ساتھ۔ جو ملے اسے قبول کرو، جو نہ ملے اس پر صبر کرو۔ نصیبوں کی بند پوٹلی کس نے کھول کر دیکھی ہے؟ پاک دامنی اور بدکرداری کی بھی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے جسے ہر انسان سونگھ اور محسوس نہیں کر سکتا۔ بیوقوف بندہ سمجھتا ہے 50، 100، 150 سال جی لیا، جبکہ یہ عرصہ 2-4 ہلا دینے والے لمحوں سے زیادہ کسی بھی صورت میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھو کہ جب تم میں حیا نہ رہی تو جو جی چاہے کرو۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے۔ یہی مومن کا مقام ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے، اپنے رویے کی بہتری کرنی ہے، روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے، تو آپ کو خود کو خوف اور امید کے درمیان رکھنا ہوگا۔ ہر وقت اللہ کا خوف اور ہر وقت اللہ کی معافی کی امید، بس اسی درمیانی راستے کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو واقعی خوبصورت بنایا ہے اور اس کو قیامت کے دن روئی کی طرح دھنکا بھی دے گا۔ اس کی خوبصورتی ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے اس میں کھو نہیں جانا۔ ہم نے اس دنیا کی خوبصورتی سے نظر ہٹا کر اس رب کو تلاش کرنا ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے۔ ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے۔ انسان کا نور قرآن ہے، یہ انسان کے دل کے ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی چیز میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے،
جنت میں گھر ذکر الہی سے تیار ہوتے ہیں۔ جب انسان ذکر سے رک جاتا ہے، فرشتے بھی محل کی تعمیر سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے جتنی خیر لوگوں میں بانٹ سکتے ہو بانٹ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کب موت تمہارے تک آ پہنچے اور تمہاری ساری توفیقات اور صلاحیت چھین لی جائے۔ ابھی وقت ہے، سانسیں چل رہی ہیں، توبہ سنی جا رہی ہے، نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ زندگی ختم ہو جائے، اعمال نامے اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لو۔ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے گھر میں مشکلات بڑھ گئی ہیں، آوازیں بلند ہونے لگی ہیں، تو یہ جان لیں کہ شیطان وہاں مضبوط ہو چکا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ وہ رب کبھی مکمل طور پر آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا۔ کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا رہتا ہے، جہاں سے رحمت ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کی طرح آ کر دل کو پرسکون کرتی رہتی ہے۔ کوئی نہ کوئی آسانی تو مشکل کے ساتھ موجود رہتی ہی ہے۔ زندگی میں ہر موڑ پر آپ کا سامنا راستے پر پڑے پتھروں سے ہوگا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے کیا بناتے ہیں، مشکلوں کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی محسوس ہو۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ اچھا عمل ہے جس پر تم کسی سے اپنی تعریف کی خواہش مند نہ ہو۔ اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی ضرورت مند نہیں، شکر کی پھر بھی کمی ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی جیسی ہوتی ہیں، مل جل کر سدھار لیا کریں، کیونکہ انسان تو خطا کار ہے، مگر انا اور تکبر میں رہ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہ کریں۔ رشتوں کے باقی رہنے کا راز یہی ہے۔ وہ رب تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے، دن کا اجالا بھی انہی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت میں اور کسی کو انعام کی صورت میں۔ اسی طرح نیک لوگ وہ نہیں جو دودھ سے دھلے ہیں، بلکہ وہ جن کو بار بار خود کو پانی سے دھونا پڑتا ہے، توبہ اور شرمندگی کے پانی سے۔ اور اگر کوئی بار بار کسی کو معاف کر کے دوسرا موقع دینے کا ظرف رکھتا ہے تو اللہ تعالی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے۔ خوشی ہے وہ مٹھاس جو ہمیں زندگی میں چاہیے۔ خوشی ایک زندگی کا طریقہ ہے، خوشی ایک عادت ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ خوشی ہمارے اندر ہوتی ہے، اور یہ خوشی آتی ہے شکر گزاری سے، ہر بات میں اللہ کا شکر کرنے سے، جو ہے اس کا خیال رکھنے سے۔ جس چیز کی نسبت رب سے ہو جائے اس چیز میں سکون شامل ہو جاتا ہے۔ خود کو رب کے ساتھ جوڑ کر پرسکون ہو جائیے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی اچھی سوچ یعنی اچھی فکر میں چھپا ہوا ہے۔ جس شخص کے پاس اچھی سوچ نہیں، اس کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ سارا قرآن ایک دعا ہے۔ دعا امید ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مشکل میں ہمیں امید بھی دے رہا ہے، اس لیے نا امید نہ ہو۔ کوئی گناہ ہو جائے تب بھی، کوئی مشکل پڑے تب بھی، جس کی تلاش کی جائے اسے پہلے سے معلوم ہوتا ہے۔ کھوجنے والا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، مگر جنہیں کھوجا جا رہا ہوتا ہے وہ ایک ہی راستے پر صدیوں نگاہیں جمائے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔
امید کے پودے کو پانی دیتے رہنا چاہیے اور اتنا تناور کر دینا چاہیے کہ مایوسی کا جنگل دور دور تک اگنے نہ پائے۔ تم اپنے حل ہوئے مسئلوں کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، جو ساری زندگی تمہارے مسئلے حل کرتے آیا ہے۔ وہ آگے بھی ہر مسئلہ حل کر دے گا۔ تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو، اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے کر آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا۔ ایک شخص کسی مومن کو غمزدہ کرنے کے بعد اسے تمام دنیا بھی عطا کر دے، پھر بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اسے کوئی اجر ملے گا۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ صبر کی انتہا دیکھنی ہو تو ایسے شخص سے ملو جس نے جدائی کو گلے لگایا ہو، یا پھر ایسے شخص کا انتظار کیا ہو جس کا آنا ناممکن ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں کسی پر راضی ہو جاتا ہوں، جب میرا بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، ایسے بندے کا مقام اللہ نے خود بتایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اپنے ایسے بندوں کو پھر میں خوف نہیں دیتا اور غم نہیں دیتا۔ خوف ہے آنے والے وقت کا اندیشہ، اور غم ہے گزرے ہوئے زمانے پر افسوس۔ تو اللہ کا احسان کب ہوتا ہے کہ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ دوسروں کی ہوئی ملامت بعض اوقات ہماری نجات بن جاتی ہے۔ جہاں شہرت بے وجہ ہو وہاں چھپ کر گزر جائیں۔ لوگوں میں شہرت سے بچنا چاہیے، بے جا سلاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ انا کا سفر ہو جاتا ہے، اس سے خود کو بچاؤ۔ آپ بہت نمائش میں نہ رہو۔ اگر کوئی جاننے والا تعریف کرے تو وہ تعریف ہے، اور نہ جاننے والا تعریف کرے تو سمجھو کہ بد تعریفی ہے۔ اب اپنے آپ میں سے اپنا آپ نکالنا ہے تاکہ ہم اپنا آپ روشن بنا لیں۔ بس اتنی چھوٹی سی کہانی ہے، لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اپنے اعمال سے وہ اعمال نکالنے ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں تک لا کر کھڑا کر دیا، اس حال میں کہ ہم اپنی نگاہ میں ہی مجرم ہو گئے۔ متقی ہونے میں آپ کو کچھ دیر لگتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی۔ متقی ہونے کے بغیر آپ کو کچھ دیر لگ سکتی ہے اور پھر رہنمائی مل جائے گی، لیکن اگر متقی ہوئے بغیر قرآن پڑھو گے تو عین ممکن ہے کہ اس میں سے ہدایت ملے، اور عین ممکن ہے کہ اس میں سے گمراہ ہو جاؤ۔ تو متقی ہوئے بغیر راہ ہدایت کیسے لوگے؟ اللہ کے بندے کی شان یہ ہے کہ اس کے دکھ کبھی دکھائی نہیں دیں گے۔ کسی کو اپنے اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ جاہل ڈھول کی طرح ہوتا ہے، بولتا بہت ہے لیکن اندر سے خالی ہوتا ہے۔ بات سے زیادہ کام کرنا بہترین فضیلت ہے، اور کام سے زیادہ باتیں کرنا بدترین صفت ہے۔ دل گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوتے ہیں، اور ان کی صحت اور عافیت کی بنیاد توبہ ہے۔ رات بھر کا سفر فضول ہو گیا، آنکھ کھلتے ہی خواب بھول گیا۔ تو اپنے بھائی کی مصیبت پر خوش نہ ہو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ دنیا کی محبت سے رب نہیں ملتا، لیکن رب کی محبت سے دنیا اور آخرت دونوں مل جاتی ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ رب کی تقسیم سے انکار کرنا حسد ہے۔ بھلا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ ہم کس چیز کے کتنے حقدار ہیں؟ اگر اونچے مقاموں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی مقام پر ہے۔ خود کو تلخ ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا ایک سبق تھا، عمر بھر کی سزا نہیں۔ اگر آپ کسی کا چراغ بجھا دیتے ہیں تو یاد رکھیں اس سے آپ کے چراغ کی روشنی زیادہ نہیں ہوگی۔ انتقام میں جلدی کرنا شریف لوگوں کی عادت نہیں۔
ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے، اور دشمنی کا بیج فضول باتیں اور حد سے زیادہ مذاق کرنا ہے۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات سے اکثر چوک جاتا ہے۔ جس شخص کو اپنی ہی رائے حد سے زیادہ پسند ہو وہ ذلیل اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ لفظ بھی کبھی کبھی سانسوں کی طرح ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو جاتے ہیں، اور الفاظوں کی ایسی شدید ضرورت میں جب اچانک لفظ ختم ہو جائیں تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ انسان کی یادداشت چیزوں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور جوڑتی رہتی ہے، اسی لیے ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے جڑی ہوئی دوسری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ دھوکہ انسان بھولے پن میں کھاتا ہے، بار بار کھائے تو وہ گناہ گار بن جاتا ہے۔ اگر کسی کو احساس نہ ہو اور وہ اس بے احساسی میں دھوکہ کھا لے تو اسے بس ایک بری یاد سمجھ کر بھول جانا چاہیے اور زندگی نئے سرے سے شروع کرنی چاہیے۔ خلوص بڑا غیرت مند ہوتا ہے۔ ایک بار اگر آپ اسے دھتکار کر ٹھکرا دیتے ہیں یا اسے اہمیت نہیں دیتے تو یہ آپ سے روٹھ جاتا ہے، پھر کسی صورت واپس نہیں آتا۔ محض چاہ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، اس چیز کے قابل ہونا بھی ضروری ہے، اور قابلیت صرف اللہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ کا مقام یہ ہے کہ عام زندگی میں کچھ خاص معنی پیدا ہو جائیں۔ انسان کے ساتھ ربط رکھے، محبت رکھے تو پھر آسانی ہو جاتی ہے۔ محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کر دیتا ہے۔ آپ کے لیے تبلیغ یہی ہے اور یہی پیغام ہے کہ کسی انسان کی مدد کرو، آپ کا دین مکمل ہو گیا۔ شکر کیا ہے؟ یہ زندگی کو قائم رکھنے والا ہے۔ اپنی زندگی کو قائم رکھو، اللہ کے احسانات کو گنتے جاؤ۔ شکر ایک مزاج کا نام ہے، اگر آپ میں یہ مزاج پیدا ہو جائے تو آپ شکر ہی شکر ادا کریں گے۔ کہتے یہ ہیں کہ شکر والا عام طور پر اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت سے جیتنے کا بس ایک ہی راستہ ہے، اس کو مٹھی میں نہیں دبا لینا بلکہ ڈھیلی گرفت کے ساتھ اس کو پکڑنا ہے، اور پھر کھلے دل سے اس کو قابل قدر چیزوں کو حاصل کرنے میں خرچ کرنا ہے۔ قابل قدر چیزوں کی تعریف بھی ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ لوگ بنگلہ، گاڑی اور خوبصورت چیزوں کو قابل قدر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ صدقہ و خیرات یعنی قرض حسنہ کو قابل قدر سمجھتے ہیں۔ ہمارا عمل دو نتیجے پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ نتیجہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عمل سے دوسرے لوگ کس حد تک متاثر ہوتے ہیں، اور دوسرا اس کا یہ اثر پیدا ہوتا ہے کہ اس عمل کا ہماری اپنی ذات پر کیا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا اثر بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس عمل کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ تو ان تین چیزوں کو غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل لوگوں پر کیا اثر پیدا کرتا ہے، ہم اپنے عمل کے ذریعے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو متاثر کرنا اچھی بات ہے، اور برے لوگوں کو متاثر کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم جب تک یہ تمیز نہ کریں کہ اچھا کون سا ہے اور برا کون سا، تو متاثر کرنے کا عمل محض جہالت ہے۔ متاثر کرنے کا عمل معاشرے کے ساتھ ایک رابطہ ہے۔ کیا رابطہ ہے؟ اپنے آپ کو مشہور بنانے کا عمل۔ مثلاً کوئی کہے کہ وہ بڑا مشہور ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کن لوگوں میں مشہور ہے۔ ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے، اپنے اپنے دائرے رکھتی ہے۔ ہر آدمی کسی دائرے میں تاثیر پیدا کرے گا، ضرور کرے گا، بلکہ خالی چہرہ بھی تاثیر پیدا کرے گا۔ تو اسی تاثیر کا دائرہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے بارے میں فیصلہ کیا کرو کہ یہ لوگ کیا ہیں۔ آپ اپنے آپ کو خود دیکھیں کہ لوگوں کو متاثر کرنے والا جو دنیاوی عمل ہے، اگر وہ صحیح دائرے میں تاثیر نہیں پیدا کرتا تو وہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ تکلیفیں بندوں کو باغی بنا دیتی ہیں، اور تکلیفیں ہی بندوں کو خدا کی طرف مائل کرتی ہیں۔ برے آدمی کے لیے تکلیف بہت بری چیز ہے،
اور اچھے آدمی کے لیے تکلیف بہت اچھی چیز ہے۔ اب بتاؤ تم کون ہو؟ تکلیفوں کا ایک علاج یہ ہے کہ برداشت کر لو۔ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو انسان کے پاس ہے وہ قوت برداشت ہے۔ قوت برداشت کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص کام کرنے پر تو قادر ہو، لیکن اسے اللہ کی رضا مان کر خاموش رہے۔